سورہ بقرہ یہ مدنی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مکہ کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صورتیں یا جو آیات نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، گویا کہ کل 114 صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ 114 صورتوں کا یہ مجموعہ قرآن پاک جو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس قرآن پاک کو نازل بھی انسان کی فلاح کے لیے کیا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے کیا ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک نے کھول کر یہ بیان کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے انسانوں تمہارے پاس میرا یہ موعظہ آ رہا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے پروردگار، تمہارے پالنے والے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک واعظ آ رہا ہے، نصیحتیں آ رہی ہیں، یہ تمہاری ہدایت کا انتظام کر رہا ہے پروردگار عالم۔ میں تو یوں عرض کیا کرتا ہوں، جس طرح سے انسان مشینری بناتا ہے اور اس مشینری کے لیے انسان ایک ہدایت نامہ تجویز کرتا ہے، پروردگار عالم نے انسانی مشینری کی فلاح کے لیے، انسانی معاشرے کی کامیابی کے لیے جو ہدایت نامہ اور جو سلیبس بنایا ہے، جو نصاب تشکیل دیا ہے، اس نصاب کا نام ہے قرآن مجید، اس نصاب کا نام ہے کلام پاک۔ اور پروردگار عالم نے اس قرآن میں سورہ مدثر کی آیات ہیں، سورہ قمر کی آیات ہیں، جن میں پروردگار نے بار بار انسان کو آواز دی ہے اور پکار کر کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، قرآن مشکل نہیں بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو تمہاری نصیحتوں کے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے تذکر کے لیے آسان نازل کیا ہے۔ پھر آگے قرآن فوراً آواز دیتا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحتیں حاصل کرنے والا، کوئی ہے اس سے پند اور موعظہ حاصل کرنے والا۔ جس طرح سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین سرکار سید الشہداء علیہ السلام جب یکا و تنہا رہ گئے تو آپ نے بھی یہی آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے مدد کرنے والا۔ نظام حسینیت، نظام ولایت اور اس نظام پروردگار میں کون ہماری مدد کرنے کو تیار ہے؟ قرآن بھی یہی آواز، سورہ قمر میں ایک مرتبہ نہیں، کم از کم 4 مرتبہ یہی آواز دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے تمہاری نصیحتوں کے لیے آسان نازل کیا ہے، کوئی ہے اسے نصیحتیں حاصل کرنے والا، کوئی ہے اسے سبق یاد کرنے والا، کوئی ہے اسے اپنی راستہ ہدایت کو تلاش کرنے والا، کوئی ہے اپنی نجات کے راستے کو ڈھونڈنے والا۔ تو لہٰذا قرآن پاک اللہ نے سورہ بقرہ کی اول میں سرنامہ کلام میں یہ فرما دیا، ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ اہل تقوی، صاحبان تقوی، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور مہربانوں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ کیا فلسفہ ہے؟ قرآن نے بیان کیا، کتب علیکم الصیام یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ البتہ پہلے انبیاء پر تھے، ان سابقہ امتوں کی جو نبی ہوتے تھے ان کے اوپر فرض ہوتے تھے، امتوں کے افراد رکھتے تھے، لیکن فرض صرف اور صرف نبیوں پر، انبیاء کرام، رسل پر ہوتے تھے۔ لیکن کتنی بڑی سعادت ہے جو سابقہ امتوں کے نبی کرتے تھے، اللہ نے وہی کام اپنے حبیب کی امت سے لے لیا ہے۔ اتنی عظمت ہے حبیب کی امت کی، اور کتنی عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی، کتنی حکمتیں، کتنے اسرار، کتنے رموز،
کتنی برکات اس میں پوشیدہ ہیں۔ حضرت کی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں اگر میری امت کے لوگوں کو ماہ رمضان کی عظمت، ماہ رمضان کی حکمت کا علم ہو جاتا، میری امت کا ہر ایک بشر یہ خواہش کرتا، اللہ سے دعا کرتا کہ پروردگار عالم رمضان المبارک مہینے کا نہیں سال کا ہونا چاہیے۔ اتنی اس میں حکمتیں، اتنے اس میں پروردگار نے فیوز اور برکات کو رکھا ہے۔ کیوں رکھا؟ ماہ رمضان کے روزوں کا فرض کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بنیں گے، کل بھی عرض کیا تھا، متقی بنیں گے تو ہم نوکر بن جائیں گے امام المتقین۔ اللہ نے یہ سب کچھ فرض کیا ہے تاکہ تم متقیوں کے امام، امام المتقین، حیدر کرار کے رعایا بن سکو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بہت سارے مقامات میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں یہ حکم فرض کر رہا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم علی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پروردگار عالم اگر ہم یہ جو متقی بننا چاہتے ہیں، اس متقیوں کی صفات، خصوصیات کیا ہونا چاہیے؟ 5 خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ پہلی خصوصیت ایمان بالغیب، غیب پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، غیب پر ایمان ہو۔ یہ جہنم، جنت، دوزخ، قیامت، حساب کتاب، قبر، برزخ، سوال و جواب، یہ سارے غیب ہیں، لیکن ہمارا عقید و ایمان ہے کہ یہ سب حق ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، تلقین میت کی پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ اس میت کو یہ چیزیں یاد کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے 2 ملک آئیں گے اور آ کر تو اس سے وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تو نے یہ گواہی دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اس کو یہ بتاتے ہیں، وہ آئیں گے اور تو نے بتانا ہے قیامت حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، برزخ حق ہے، معاشر حق ہے، معراج حق ہے، یہ ساری چیزیں برحق ہیں، لیکن ہماری نظروں سے غیب ہیں۔ متقی کی صفت یہ ہے کہ اس کا غیب پر ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان بالغیب۔ اور دوسری صفت جو مومنین کی بتائی گئی ہے وہ صفت ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھنا۔ مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کو اقامہ کرتا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک حدیث نماز کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلے جاؤں، شاید پہلے بھی تذکرہ ہوا ہو۔ حضرت نے فرمایا رحمت للعالمین، سردار انبیاء کا ارشاد ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جو نمازی لوگ ہیں میری امت کے، وہ نمازیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں میری امت کے جو نمازی ہیں۔ نماز کے حوالے سے، نماز کے اعتبار سے، نماز پڑھنے کے حوالے سے میری امت کی 4 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ آقا فرماتے ہیں، پہلا گروہ وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن دیر سے پڑھتا ہے۔ ظہر کی نماز 3 بجے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز رات کے 10 بجے ادا کر رہے ہیں، فجر کی نماز وہ دن کو 5:30 بجے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کی نماز پڑھنے والے پہلا گروہ ہے نماز کو دیر سے ادا کرنے والا۔ دوسرا گروہ آقا فرماتے ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھار پڑھتا ہے۔ ماہ رمضان میں نمازیں پڑھنی، رمضان کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئے گی، رمضان المبارک کے بعد ان کی نمازیں جو ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی، کوئی نمازی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ اکا دکا جو بزرگان لوگ نظر آئیں گے، جوان لوگ نظر نہیں آئیں گے، جاب والے نظر نہیں آئیں گے، بینکر نظر نہیں آئیں گے، ڈاکٹر نظر نہیں آئیں گے، صرف بیکار بوڑھے لوگ گھروں سے اٹھ کر بیچارے آ جاتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا گروہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھار، رمضان المبارک میں پڑھ لی، نیمہ شعبان کے اعمال کر لیے، عید کی آ کر نماز پڑھ لی، بس نمازیں ہو گئی، جی ہو گئی۔ 2 گروہ۔ تیسرا گروہ نمازیوں کا ہے کہ جو نماز کے اعتبار سے حالت ان کی اتنی کمزور ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف ولایت کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے۔
نماز زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، ان کی حالت یہ ہے۔ 3 گروہ۔ چوتھا گروہ ہے کہ جو نماز کو اس کی شرائط، آداب اور اس نماز کو اس کی پوری آداب و طہارت کے ساتھ باقاعدگی سے اول وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں آپ گروہوں کی حالت کو سنو۔ پہلا گروہ جو نماز کو تاخیر سے، دیر سے ادا کرتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، کہتا ہے پڑھ لیتے ہیں نماز کو تھوڑی دیر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، ابھی میں دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں۔ ان کی حالت کیا ہوگی؟ قرآن پاک کھولیں، بیان کر رہا ہے قرآن، اللہ کا کلام، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ وہ نمازی، وہ نماز گزار جو نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، نماز سے سالنگاری، سستی، غفلت کرتے ہیں، اول وقت پر نماز کو ادا نہیں کرتے، ویل، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ویل ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ خطبات جمعہ میں آپ سنتے ہیں حضرت کا حدیث و ارشاد موجود ہے، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہے سارے اعمال قبول ہیں، اگر تمہاری نماز ریجیکٹ کر دی گئی، نماز ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی تمہارے اعمال نہ صدقے قبول ہوں گے، نہ خیراتیں قبول ہوں گی، نہ عمرے قبول ہوں گے، نہ زیارتیں قبول ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، نماز۔ لیکن جو لوگ نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ویل ہے، جہنم ہے، جہنم کی ایک واقعی ویل، وہ وہاں پہ ڈالے جائے۔ دوسرا گروہ جو نماز کو کبھی کبھار پڑھتا ہے، قرآن نے ان کو کیا فرمایا؟ فسوف یلقون غیا، ان کو بھی ان قریب جہنم کی وادی غی میں جھونک دیا جائے گا، وہ بھی جنت کا ان کے لیے کوئی امید نہیں، وہ بھی جہنم میں ہے۔ اور جو نماز کو بالکل نہیں پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، ان کے حال کو بھی قرآن کی سورہ مدثر میں رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جب اہل جنت، جب اہل بہشت کے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور انہیں جہنم کے جہنمیوں کا نظارہ کرایا جائے گا، وہ کھولتے ہوئے پانی کو پی رہے ہوں گے، جہنم میں آگ میں جھلس رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، تو یہ اہل بہشت، اہل جنت، یہ متقین، یہ امیر المومنین کے نوکر ان جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر میں ڈال دیا؟ سقر بھی جہنم کی وادی ہے، جہنم کی ایک گھاٹی ہے، جہنم کا ایک مقام ہے سقر، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ یہ اہل بہشت ان سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس جرم اور کس گناہ کی وجہ سے تمہیں سقر میں جھونک دیا گیا؟ جواب میں وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ پس نماز نہ پڑھنے والے کا ٹھکانہ سقر ہوگا، کبھی کبھی نماز پڑھنے والے کا ٹھکانہ غی ہوگا، اور نماز کو دیر سے ادا کرنے والے کا ٹھکانہ ویل ہوگا۔ باقی صرف ایک گروہ رہ گیا ہے کہ جو نماز کو اقامہ کرتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں مظلوم کربلا کی زیارت پڑھتے ہوئے، زیارت وارث کے الفاظ ہوتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو اول وقت پہ اقامہ کیا، نماز کو قائم فرما دیا۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی، جنگ صفین کا میدان ہے، امیر المومنین لڑ رہے ہیں، گمسان کی جنگ ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مولا کائنات نے اوپر نگاہ کی، دیکھا زوال ہو چکا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا اوپر دیکھا کیا حکم ہے؟ مولا فرمانے لگے زوال ہو گیا ہے، عبداللہ ابن عباس مصلے کو بچھاؤ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے لگا آگے بڑھ کر مولا نماز کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیں، تھوڑی سی جنگ رہ گئی ہے، بعد میں ٹھہر کے خیام میں پڑھ لیں گے۔ مولا نے غضبناک نگاہوں سے نگاہ کرتے ہوئے فرمایا عبداللہ ابن عباس دیکھ نہیں رہے ہو کہ زوال ہو گیا ہے، اور تم جانتے نہیں ہو کہ علی حیدر کرار لڑ بھی صرف نماز کے لیے رہا ہے، میرا مقصود، میری منزل، میرا ہدف صرف اور صرف اقامہ نماز ہے، دین کا قیام اور اس کی بنیاد ہے نماز۔ لہٰذا متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامہ نماز،
نماز کو پابندی سے ادا کریں، گھر والوں کو دعوت دیں کہ نماز کے لیے، بچوں کو کہیں کہ نماز، اپنے اہل و عیال کو کہیں کہ نماز۔ یہ نہیں ہے کہ میں 50-60 سال کا بوڑھا اٹھ کے مصلی پہ آ جاؤں، گھر والے آرام فرما رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دی، بچے تو رات کو لیٹ سوئے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینی، وہ کرکٹ کا میچ دیکھتے رہے ہیں، وہ ایک ڈرامہ دیکھتے رہے ہیں، نہیں، ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا جواب دے گا، تم میں سے ہر ایک اپنی مسئول ہے اپنی رعایا کا، اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے طالب علموں کا، اپنے نوکروں کا۔ اگر نوکر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی سردار سے پوچھا جائے گا تیرے نوکر نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں متقی بننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ اہل بیت رسول کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسان فرما۔ میرے اللہ تو کریم و رحم الراحمین ہے، ہمیں رمضان المبارک کے فیوز برکات سے استفادہ کی توفیق عنایت فرما۔ ماہ مبارک ماہ مغفرت و رحمت ہے، یا کریم اللہ ہم سب کے گناہوں، غلطیوں، خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے اہل و عیال کی غلطیوں سے عفو درگزر فرما۔ میرے کریم اللہ نیکیوں کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا و آقا سید و سردار امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ میرے اللہ امام کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ قلب مطہر امام کو ہم سے راضی فرما۔ میرے اللہ ہماری گنہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، استجابت دعا، قبولیت اعمال، بخشش گناہان، سلامتی امام زمان، بلند آواز سے صلوات۔